السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ اردو میں دخیل الفاظ اور قواعد کے مطابق ان کی حیثیت۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زبان اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں کئی زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔ آج ہم اس پر ہی گفتگو کریں گے، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دخیل الفاظ کسے کہتے ہیں؟ یہ میں بتا دوں، یہ شمس الرحمن فاروقی صاحب کی کتاب سے ماخوذ ہے۔ بہت اہم جانکاری دی ہے انہوں نے، اور یقیناً آپ کو بھی اچھی لگے گی۔ تو دخیل الفاظ کسے کہتے ہیں؟ غیر زبانوں کے جو لفظ کسی زبان میں پوری طرح کھپ جاتے ہیں انہیں دخیل کہا جاتا ہے۔ اصول یہ ہے کہ صرف اور نحو کے اعتبار سے دخیل لفظ اور غیر دخیل لفظ میں کوئی فرق نہیں۔ جی بالکل صحیح۔ جب کوئی لفظ ہماری زبان میں آ گیا تو وہ ہمارا ہو گیا، اور ہم اس کے ساتھ وہی سلوک روا رکھیں گے جو اپنی زبان کے اصلی لفظوں کے ساتھ روا رکھتے ہیں، یعنی اسے اپنے مرضی اور سہولت کے مطابق اپنے رنگ میں ڈھال لیں گے اور اس پر اپنی قواعد جاری کریں گے۔ لہٰذا یہ بالکل ممکن ہے کہ کسی دخیل لفظ کے معنی، تلفظ، جنس یا املا ہماری زبان میں وہ نہ ہوں جو اس زبان میں تھے جہاں سے وہ ہماری زبان میں آیا ہے۔ اردو میں عملاً اس اصول کی پابندی تقریباً ہمیشہ ہوئی ہے، لیکن شاعری میں اکثر اس اصول کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ صرف و نحو کی کتابوں میں بھی بعض اوقات اس اصول کے خلاف قاعدے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ دونوں باتیں غلط اور افسوسناک ہیں۔ اردو میں دخیل الفاظ بہت ہیں، اور دخیل الفاظ کے ذخیرے سے بھی بہت بڑا ذخیرہ ایسے الفاظ کا ہے جو دخیل الفاظ پر تصرف کے ذریعے بنائے گئے ہیں۔ یہ تصرف کئی طرح کا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، غیر زبان کے لفظ پر کسی اور زبان کے قاعدے سے تصرف کر کے نیا لفظ بنانا۔ اس کی بعض مثالیں حسب ذیل ہیں۔ فارسی لفظ رنگ پر عربی کے تائے صفت لگا کر رنگت بنا لیا گیا۔ فارسی لفظ ہے نازک، اس پر عربی قاعدے سے تا لگا کر نزاکت بنا لیا گیا۔ عربی لفظ ہے طرفہ، اس پر فارسی کی علامت فاعلی لگا کر طرفگی بنا لیا گیا۔ فارسی لفظ ہے دیہ، پر عربی جمع لگا کر دیہات بنا لیا گیا اور اسے واحد قرار دیا گیا۔ عربی لفظ ہے شان کے معنی بدل کر اس پر فارسی کا لاحقہ کیفیت لگایا اور شاندار بنا لیا۔ عربی لفظ ہے نقش پر خلاف قاعدہ تائے وحدت لگا کر نقشہ بنایا، اس کے معنی بدل دیے اور اس پر فارسی لاحقہ لگا کر نقشہ کش، نقش کشی، نقشہ نویس، نقشہ نویسی، نقشہ باز وغیرہ بنا لیا۔ عربی لفظ تابع پر فارسی لاحقہ دار لگا لیا، اور لطف یہ ہے کہ معنی اب بھی وہی رکھے، کیونکہ تابع اور تابع دار ہم معنی ہیں۔ نمبر 2، غیر زبان کے لفظ پر اپنی زبان کے قاعدے سے تصرف کرنا۔ اس کی بعض مثالیں حسب ذیل ہیں۔ عربی حد پر اپنا لفظ چو بمعنی 4 اضافہ کیا، پھر اس پر یائے نسبتی لگا کر چوحدی بنا لیا۔ عربی لفظ ہے جال، بدل کر اس پر اردو کی علامت فاعلی لگا کر جالیہ بنایا۔ فارسی کی علامت فاعلی لگا کر جال ساز بھی بنا لیا گیا۔ عربی لفظ ہے دوا کو دوائی میں تبدیل کر کے اس کی جمع اردو قاعدے سے دوائیاں بنی۔ فارسی لفظ ہے شرم پر اپنا لاحقہ صفت بڑھا کر شرمیلا بنا لیا۔ فارسی لفظ ہے بازار، تو بازار پر اردو لفظ بھاؤ لگا کر اردو قاعدے کی اضافت بنا لی گئی، بازار بھاؤ۔ نمبر 3، اپنی زبان کے لفظ پر غیر زبان کا قاعدہ جاری کر کے نیا لفظ بنا لینا۔ بعض مثالیں یہاں دیکھیں۔
اپنا میں عربی کے تائے مصدری اور اس پر حمزہ لگا کر اپنائیت بنایا گیا۔ لکھنؤ میں اپنائیت بولتے تھے، لیکن بعد میں وہاں بھی اپنائیت رائج ہو گیا۔ آصفیہ میں اپنائیت ہی درج ہے۔ اردو کے لفظ پر دار کا فارسی لاحقہ لگا کر متعدد لفظ بنائے گئے، سمجھدار، چوکیدار، پہرے دار وغیرہ۔ اردو کے لفظ دان کا لاحقہ لگا کر بہت سے لفظ بنا لیے گئے، جیسے اگردان، پیکدان، پاندان وغیرہ۔ نمبر 4، غیر زبان کے لفظ سے اپنے لفظ وضع کر لینا۔ بعض مثالیں حسب ذیل ہیں: مصدر گرم سے گرمانا، شرم سے شرمانا وغیرہ۔ اس میں نالا سے نالش، چشم سے چشمہ بمانی اینک وغیرہ۔ صفت خاک سے خاکی، رنگ سے، انگریزی میں خاکی کا تلفظ کھیکی۔ اور نمبر 5، غیر زبان کے طرز پر نئے لفظ بنا لینا۔ مثلا حسب ذیل لفظ فارسی عربی میں نہیں ہے، اردو والوں نے وضع کیے ہیں: بکر، قصاب، دل لگی، دیدہ، دلیل، ظریف الطبع، قابو پرست، قصائی، ہرجانہ، یگانگت وغیرہ۔ نمبر 6، اپنا اور غیر زبان کا لفظ ملا کر یا غیر زبان کے دو لفظ ملا کر اپنا لفظ بنا لینا۔ مثلا آنسو گیس، آنسو اردو، گیس انگریزی۔ بھنڈے بازار، بھنڈے اردو، بازار فارسی۔ خچر یاتری، خود غرض، اس کے بعد گربہ قدم، فارسی عربی۔ اور یہ بہت خاص ہے، ہمارے ہاں یہ طریقہ عام ہے کہ کسی لفظ یا ترکیب یا اس کے معنی کے لیے فارسی سے سند لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ فارسی میں ایسا ہے اس لیے اردو میں بھی ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ صرف اس حد تک درست ہے جب تک فارسی کی سند ہمارے روزمرہ یا ہمارے رواج عام کے خلاف نہ پڑتی ہو۔ دیکھیے کتنی خاص بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے، آپ توجہ دیں گے۔ فارسی میں صحیح ہے اس لیے اردو میں صحیح ہے، یہ اصول بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا یہ اصول کہ فارسی یا عربی میں غلط ہے اس لیے اردو میں بھی غلط ہے۔ مثال کے طور پر مضبوط کو جدید فارسی میں مخزون کے معنی میں بولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مثلا یہ کتاب نیشنل لائبریری میں مخزون ہے، یہاں فارسی والا مضبوط کہے گا، ظاہر ہے کہ فارسی کی یہ سند اردو کے لیے بے معنی ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ اردو نے فارسی عربی سے بے شمار الفاظ، محاورات اور تراکیب حاصل کیے ہیں، لہٰذا یہ بالکل ممکن ہے کہ اگر اردو میں کسی عربی فارسی لفظ کے بارے میں کوئی بحث ہو تو ہم عربی فارسی کی سند لا کر جھگڑا کا فیصلہ کر لیں، لیکن شرط یہی ہوگی کہ عربی فارسی کی سند ہمارے رواج عام یا روزمرہ کے خلاف نہ ہو۔ مثلا لفظ کتاب کی جنس کے بارے میں اختلاف ہو تو یہ سند فضول ہوگی کہ عربی میں کتاب مذکر ہے، لہٰذا اردو میں بھی یہ لفظ مذکر ہوگا یا ہونا چاہیے۔ یا مثلا اردو میں لطیفہ کے معنی ہے کوئی خندہ آور چھوٹی سی کہانی یا چٹکلا، یہ معنی نہ فارسی میں ہے نہ عربی میں، لیکن ظاہر ہے کہ اردو میں رائج معنی کو اس بنا پر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص لطیفہ کو اردو میں سخن، خوب و نیکو یا اچھی چیز، اچھائی کے معنی میں استعمال کرے اور کہے کہ مثلا مقدمہ شعر و شاعری لطیفوں سے بھری ہوئی ہے، درست استعمال ہے، کیونکہ فارسی میں لطیفہ بمانی سخن خوب اور عربی میں بمانی اچھی چیز وغیرہ ہے، تو اس کی بات قطعی غلط قرار دی جائے گی کیونکہ اردو میں ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا بنیادی بات یہی ہے کہ جو استعمال لفظ، ترکیب، کلمہ اردو کے قاعدے یا رواج کے مطابق ہے وہ صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اردو پر غیر زبانوں خاص کر عربی فارسی کے قاعدے جاری کرنا درست نہیں ہے۔ اس لئے کو جتنا دھیما کیا جائے اچھا ہے۔ بحوالہ لغات روزمرہ۔
کسی بھی زبان کے زندہ ہونے کی سب سے بڑی علامت یہی سمجھی جاتی ہے کہ وہ نئے دور کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اپنے اندر تبدیلیاں لاتی جائے۔ ایسے الفاظ متروک ہو جاتے ہیں جو کسی زمانے میں رائج تو ہو گئے لیکن لوگوں کے مزاج کا حصہ نہ بن سکے۔ ایسے الفاظ بھی متروک ہو جاتے ہیں جو لوگوں کی ہجرت کے ساتھ ساتھ نئے علاقے میں وہاں کے باشندوں کے مزاج سے مطابقت نہ رکھتے ہوں۔ اگر زبان میں دوسری زبانوں خصوصاً مقامی زبانوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو اس کا نئی جگہوں اور نئی ثقافت میں پھلنا پھولنا ممکن نہیں۔ تو یہ ویڈیو رہی، ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکا کیونکہ اس میں بہت کچھ پڑھنا تھا۔ میں اگر کچھ اور بولتا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی۔ ویسے بھی یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو کوئی عام انسان نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو کیا سمجھایا جائے، بلکہ آپ لوگوں سے سیکھنے کا ہی موقع ملتا ہے۔ چلیے اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔